بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت نحم، مضمون مطالعہ پاکستان، لیکچر نمبر 5 اور باب نمبر 2۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ان ٹاپک سے پہلے آپ لوگوں نے عبوری حکومت کے قیام کے حوالے سے پڑھا تھا، جو کہ ہمارا آخری ٹاپک تھا لیکچر نمبر 4 کے۔ عبوری حکومت کی ناکامی کے بعد ہم آئیں گے 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ 3 جون میں برطانیہ کے وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے باقاعدہ طور پر ہندوستان کی تقسیم کا فیصلہ دیا۔ یہاں پر جو وائسرائے تھے لارڈ ویول، اس کو واپس برطانیہ بلایا گیا اور اس کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ بھیجے گئے ہندوستان، اور ان کو ہندوستان کی تقسیم کا ذمہ یا یہ ذمہ داری یہ دی گئی، کیونکہ اب برطانوی حکومت کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ کس بہانے سے ہم مزید اس تقسیم، ہندوستان کی تقسیم کا پروگرام وہ ڈیلے کرے۔ کوئی آپشن نہیں تھا۔ جو شرائط انہوں نے رکھی تھی وہ قائد اعظم نے مانی اور ان کی ٹیم نے، لیکن بعد میں وہ خود اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اب چونکہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، انہوں نے سرعام تسلیم کیا کہ جو قائد اعظم کا مطالبہ ہے وہ ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ تو 3 جون کے منصوبے میں جو علاقے تقسیم کرنے تھے، تقسیم کرنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو علاقے پاکستان میں شامل ہونے تھے اور جو ہندوستان میں شامل ہونے تھے، ان کا تعین کچھ اس طرح سے کیا تھا انہوں نے کہ یہاں پر سندھ میں اور پنجاب میں ان کی اسمبلیوں میں باقاعدہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہوں گے، تو ان کی اسمبلیوں میں لوگ فیصلہ دیں گے، جبکہ بلوچستان کا فیصلہ وہاں کا شاہی جرگہ اور میونسپل کمیٹی کے اراکین کے ذمے یہ فیصلہ ٹھہرا دیا گیا کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا پاکستان یا ہندوستان۔ یہاں پر صوبہ سرحد کے پکے میں اس حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ یہاں کے عوام ایک ریفرینڈم کے ذریعے سے فیصلہ دیں گے کہ آیا وہ پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہوں گے۔ اس کے علاوہ بنگال میں اور آسام میں بھی ریفرینڈم کے ذریعے سے فیصلہ کیا گیا کہ وہ بھی اپنا فیصلہ دے کہ وہ کہاں پہ راضی ہے، ہندوستان میں یا پاکستان میں۔ یہ انتہائی چونکہ ایک غیر منصفانہ قسم کی تقسیم تھی، لیکن اس میں ایک ضلع گورداسپور، اس میں بھی تقریباً یہ مسلم اکثریتی علاقہ تھا، سوائے پٹھان کوٹ، یہ ایک تحصیل تھی اس کی، وہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت تھی، وہ بھی وہاں ان کو دی گئی۔ کشمیر کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو 3 جون کے منصوبے میں باقاعدہ طور پر جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی تو ان کے لیے بھی واضح ہو گیا، اور جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت تھی تو وہ بھی اپنے اکثریتی علاقوں میں سامنے آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی رکھی تھی کہ ہم ایسے علاقے ہندوستان یا پاکستان میں شامل کریں گے جس سے جغرافیائی محل وقوع مکمل طور پر نظر انداز نہ ہو۔
مطلب ایسے علاقے نہیں دیں گے، مطلب کہ یہ فرض کرے یہ ہندوستان کا نقشہ ہے اور کچھ علاقے یہاں پر ہے، یہ تو فرض کرے پاکستان کے حصے میں آ گیا اور یہ دوسرا مشرقی پاکستان آ گیا۔ اب فرض کرے یہاں پر ایک علاقہ ہے یا ضلع ہے، وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے، ایک یہاں پر ہے، اس طرح کچھ دوسرے ہیں، تو اس سے تو نقشہ مکمل طور پر بگڑ جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس سے جغرافیائی محلوں کو نظر انداز نہ ہو، جس طرح بھی کشمیر ہے، کشمیر تقریباً کچھ اس پوائنٹ پر ہے، پاکستان کے ساتھ بھی متصل واقع ہے اور ہندوستان کے ساتھ بھی واقع ہے، نقشے پر کوئی منفی اثر مرتب نہیں کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے علاقوں۔ دوسری بات، یہ تو نقشے کے حوالے سے تھا، اب انہوں نے دوسری شرط یہ رکھی کہ مسلم اور غیر مسلم میں اگر فرض کرے مسلمانوں میں کوئی چاہتا ہے، لاہور، ملتان یا کوئی اور علاقے کے لوگ، کہ ہم ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم میں پھر 60% ووٹ لینا وہ لازمی ہے۔ مطلب اگر حیدرآباد کے 60% لوگ کہے کہ ہم ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تب ہم یہ بات مانیں گے، یا فرض کرے گورداسپور کے 60% لوگ یہ قبول کرے کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تب ہم یہ فیصلہ مانیں گے۔ تو ان کے ساتھ یہ چیزیں رکھ دی۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر باقاعدہ طور پر ہندوستان کی تقسیم کی ذمہ داری یہ ایک انگریز وکیل ریڈ کلف کو دی گئی۔ پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، نام تھا ریڈ کلف۔ اس کو ذمہ داری دی گئی کہ آپ بارڈرنگ کریں، پاکستان کے کون کون سے علاقے ہیں، پاکستان کہاں سے شروع ہے کہاں تک ختم ہے، ہندوستانی علاقوں کی تعین کی کہ کہاں کہاں پر یہ ہوں گے، اور مشرق میں بنگال کے علاقے وہ کہاں کہاں پر ہوں گے۔ اس تقسیم میں انتہائی ناانصافی سے کام لیا گیا۔ جس طرح بھی میں نے ذکر کیا کہ ضلع گورداسپور، اس کا صرف ایک تحصیل پٹھان کوٹ، وہاں پہ صرف غیر مسلم لوگ آباد تھے۔ اگر ہم مردان کو لے لیں، مردان کو، اور مردان میں صرف تخبئی تحصیل اگر وہاں پر غیر مسلم ہو اور باقی پورے مردان کی آبادی وہ مسلمانوں پر مشتمل ہو، اور ہم مردان کو غیر مسلم علاقہ تصور کریں، تو کچھ اس طرح کا قصہ ریڈ کلف نے اور یا برطانوی حکومت نے کیا تھا۔ وہ کیوں؟ وہاں پر جو نہر پاکستان میں آتی ہے، یہ راوی ستلج بیاس پھر پاکستان میں انٹر ہوتی ہے، تو ان کے ہیڈ ورکس وہ پٹھان کوٹ میں تھے، جہاں سے پانی بند ہوتا ہے کھولتا ہے، تو وہ ہیڈ ورکس وہ ان علاقوں میں تھے، تو وہ بھی پورا کا پورا علاقہ وہ ہندوستان کو دیا گیا۔ اس طرح کلکتہ وہ بنگال کا دارالخلافہ تھا، اور دارالخلافہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن تقسیم کے وقت اس کو الگ کیا گیا، کلکتہ کو الگ کیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑا کاروباری مرکز تھا۔ جس طرح پاکستان میں کراچی ہے،
کراچی کو جو مقام حاصل ہے، اس زمانے میں کلکتہ کو یہ مقام حاصل تھا، ممبئی سے بھی یہ بڑا شہر تھا کاروباری لحاظ سے، تو وہ بھی انگریزوں نے ہندوستان کو دیا۔ اس طرح جو ناگوڑ مناودار کا علاقہ جو کہ غیر مسلم اکثریتی علاقہ تھا، لیکن اس کے تقریباً 60% لوگ ان کی مرضی تھی کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، اس پر بھی پھر ستمبر میں پاکستان نے اسے تسلیم کیا اور اپنے ساتھ شامل کیا۔ اکتوبر نومبر میں پھر بھارتی فوج نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھ آج تک انہوں نے شامل کیا ہوا ہے، جس طرح کشمیر پر انہوں نے غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس تقسیم کے بعد، غیر منصفانہ تقسیم کے بعد، قائد اعظم نے بھی اس پر بات کی کہ یہ ایک غیر منصفانہ تقسیم ہے، لیکن ایک مہذب قوم کی طرح ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں اور اقتدار انتقال کی خاطر ہم یہ فیصلہ مانیں گے اور پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان دونوں ٹاپک میں جو باتیں تھی یقیناً انتہائی آسان ٹاپک تھا یہ۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو یہ آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ میں شیئر کر سکتے ہیں۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما